مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد حضرات ایک بار سورہ حمد و 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر سید شعور حیدر ابن انعام حیدر، سیدہ کنیز فاطمہ بنت حسن رضوی، سیدہ علقمہ بنت شعور حیدر، علی امام حسنی اور دیگر تمام مومنین اور جتنے بھی علماء ہمارے مرحومین ہیں ان کے کوئی سال فرمان ہے۔ فضل محترم قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے پہلے یہ وارث چن لیا کتاب کا وارث، اور ہمارا کام جو ہے ماننا ہے، بنانا نہیں۔ تو آج جو گفتگو کریں گے تو آج کی گفتگو 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سلسلے سے، کہ دیکھیں امام کو کاظم اسی لیے کہا جاتا ہے، امام جو ہے کوئی ایسی بات نازیبا اس طریقے سے ناپسندیدہ چیز ہوتی تھی تو امام جو ہے بہت بردباری کے ذریعے جو ہے تحمل کرتے تھے۔ ساتھ امام جو ہے بردباری، کوئی جو ہے نازیبا الفاظ کہہ رہا ہے، کچھ بھی کہہ رہا ہے، لیکن امام بردباری کے ذریعے جو ہے تسلیم کرتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ والکاظمین الغیظ، کہ ظاہر سی بات ہے کہ غصے کو پینے والا ہے، اور آگے ارشاد کیا ہو رہا ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین، اور اللہ جو ہے اسے کیا کرتا ہے، دوست رکھتا ہے نا جو اپنے غصے کو پی جائے۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ یہ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان غصہ کر رہا ہے تو انسان کا جو دل ہے یہ جو ہے ایک سفید کاغذ کے مانند ہے، انسان کا وجود ایک سفید کاغذ کے مانند ہے۔ اب سفید کاغذ پہ آپ جس طریقے سے تحریر کر دیں، اچھی تحریر کریں گے تو کاغذ جو ہے نا بہترین لگے گا، اور اگر جو ہے اسے بدنما بنا دیں، کوئی چیز اور ایسی تحریر کر دیں تو ظاہر سی بات اسی طریقے سے ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے انسان ہے نا ایک سفید کاغذ کے مانند ہے، لیکن جب اس کے اندر غیظ اور غضب پایا جائے اور اس غیظ اور غضب کا اظہار کرے تو خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الغضب کل شیء مفتاح، کہ یہ غصہ جو ہے تمام برائیوں کا جڑ ہے، یعنی یہ چابی ہے غصہ۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ اگر غصہ آ رہا ہے اور انسان ضبط نہیں کر پا رہا ہے تو پھر ایسا ہی ہے کہ جیسے بغیر بریک کے گاڑی ہو، سمجھ گیا؟ اب بغیر بریک کے گاڑی چلائے گا تو کیا ہوگا، خود تو ہے نا پریشانی میں مبتلا ہوگا، سامنے 2-4 کو اور لے لے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف جو ہے تنہا یہ حادثے کا شکار نہیں ہوا، خود بھی ہوا اور 1-2 خاندان کو اور لے لیا۔ تو یہی غصہ ہے، غصہ اگر پایا جاتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بغیر بریک کے گاڑی ہے۔ دیکھیں ایک تو غصہ انسان جو ہے غصے کو پی جاتا ہے، غصے کو ضبط کر لے، اور یہ ہے کہ یہ غصے کا اظہار کرے۔ تو اسی طریقے سے ہے کہ جیسا کہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طریقے سے ایک گھر ہو اور اس گھر میں تمام اشیاء، تو انسان گزر رہا ہے تو اسے نہیں معلوم، گھر میں ہے نا اسے نہیں معلوم، لیکن اگر دیوار گر جائے تو پھر انسان کہے گا اچھا گاڑی بھی ہے، فریج بھی ہے، ارے ٹی وی بھی ہے،
دیکھ رہا ہے، اور جب تک دیوار ہے تو نہیں معلوم. تو کہا کہ اسی طریقے سے غصہ ہے کہ یہ انسانیت کا دیوار، اخلاق کا دیوار جو ہے یہ گر جاتا ہے تو پھر جو تمام جو ہے حیوانیت کے صفات اس کے اندر ہے تو پھر وہ جو ہے ظاہر ہونے لگتا ہے. اور اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے آگ لگ جائے، غصہ جو ہے ایک آگ ہے، آگ لگ جائے. اب آپ دیکھیں کہ اگر آگ لگ جائے تو انسان کا لباس جو ہے جل جاتا ہے، لباس ہی نہیں جلتا، جلد بھی جل جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ غصہ ہے کہ جب غصہ پایا جائے گا تو انسان کے اندر جو ضمیر ہے یہ تمام چیزیں جو اندر ہے یہ سب جو ہے روح ہے یہ جل جاتی ہے. تو یہ غصہ ایک ہارٹ اٹیک کے مانند ہے کہ جیسے آ گیا تو پھر انسان سوچتا ہے کہ ہمیں جو ہے یہ چیز نہیں کھانا چاہیے تھا، چکنے سے پرہیز کرنا چاہیے تھا، اگر شوگر ہو گیا تو ہمیں جو ہے احتیاط کرنا چاہیے تھا. اسی طریقے سے غصہ ہے، جب انسان غصے کا اظہار کرتا ہے تب اس کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے ارے ہم نے تو یہ کہہ دیا، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، ہم نے یہ کر دیا اور ہمیں جو ہے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ اسی طریقے سے ہے کہ جب انسان جو ہے غصہ کرتا ہے، اب آپ دیکھیں اگر جو ہے انسان کے اندر غصہ پیدا ہو جائے تو اب کیا چیز ہوتی ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ پہلے جو ہے وہ سلام کرتا تھا، اب جو ہے راستہ بدل دے رہا ہے. پہلے احترام کرتا تھا، اب معلوم ہوا کہ تہمت لگا رہا ہے، غیبت کر رہا ہے. تو اب آپ دیکھیے غصہ جو ہے صرف غصہ نہیں ہے، ساتھ میں جو ہے کئی بیماریاں ہیں. سمجھے آپ، جب غصہ ہوتا ہے تو حسد بھی ہوتا ہے، کینہ بھی. اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ دیکھ لیں بامبے میں یا میرا روڈ میں کہ اگر انسان جو ہے ایک کچرے کی پلاسٹک لے کر آئے، ایک ڈال دیا تو دوسرا بھی ڈالتا ہے، تیسرا بھی ڈالتا ہے، وہیں جو ہے کچرا جمع ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ غصہ ہے کہ غصہ کو اب جو ہے تمام درخت نکلتے ہیں، یعنی حسد کا بھی، کینے کا بھی، بغض کا بھی. لہٰذا جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے غصے کو ضبط کرے. ساتویں امام جو ہے کاظم اسی لیے کہا جاتا ہے اپنے غصے کو ضبط کرے. اب آپ دیکھیں کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم جو ہے بہت بڑے ہیں، یا مثلا جو ہے یہ سوچتا ہے کہ ہم جو ہے خاندان رسول سے ہے، یا اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے خاندان رسول سے جوڑتا ہے. لیکن جو ہے پروردگار کی نگاہ میں کون بڑا ہے؟ دعائے جمعہ میں پڑھیے گا، کون بڑا ہے کہ جسے پروردگار بلند کر دے تو وہ جو ہے نا بلند ہے بڑا، اور جسے جو ہے پروردگار پست کر دے اب لاکھ دنیا والے چاہیں وہ جو ہے بلند نہیں ہو سکتا. تو بہرحال معیار کیا ہے بڑا اور چھوٹا ہونے کا؟ تو مولا علی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ گھر، وہ افراد، وہ خاندان پست ہے کہ جس گھر میں، جس خاندان میں یا جو افراد جو ہے ہر وقت غصہ کرتا ہو، ہر وقت. معلوم ہوا کہ مسجد میں ہے تو غصہ، بازار میں گیا تو غصہ، گھر میں ہے تو غصہ، کسی مومنین سے مل رہا ہے تو غصہ، یعنی ہر وقت جو ہے غصہ پایا جا رہا ہے. تو فرمایا کہ وہ شخص جو ہے پست ہے، وہ خاندان، وہ گھر جو ہے پست ہے کہ جس میں ہر وقت غصہ پایا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر غصہ ہے تو اس کا علاج بھی تو ہونا چاہیے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیں غصے کے اوپر جو ہے ہم تو کم سے کم جو 1 گھنٹہ پڑھیں گے، لیکن غصہ چھوڑ دیں گے، کچھ جو ہے نا تفصیل سے بیان کرنا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ غصے کے سلسلے میں اس کا علاج کیا ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ تم کھڑے ہو، اگر غصہ آ جائے تو دیکھیں غصہ جو ہے ایک آگ ہے، اور آگ کو جو ہے پانی یا مٹی سے بجھایا جاتا ہے. تو امام نے فرمایا کہ اگر تمہیں غصہ آئے، کھڑے ہو تو پھر بیٹھ جاؤ. سب کو معلوم ہے، وہ الگ مسئلہ عمل نہیں کرتے، معلوم سب کو. تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، تو جگہ بدل دو. اگر لیٹے ہو تو پہلو بدل دو، ہے نا، دوسری طرف ہو جاؤ. یا تو پھر جو ہے تم وضو کر لو یا غسل کر لو.
اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر تیمم کر لو. یعنی انسان کے غصے کا ضبط. اب آپ دیکھیں کہ اسی غصے کی وجہ سے کتنی برائیاں پیدا ہوتی ہیں. ایک شخص رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا, کہا کہ اے اللہ کے رسول کوئی کچھ واعظ کیجئے, نصیحت کیجئے. تو رسول اسلام نے کہا کہ جاؤ غصہ نہ کرنا. اس نے کہا کہ یہ تو بہت معمولی چیز ہے, صرف جو ہے یہی کہا ہے کہ جاؤ جو چاہو کرو لیکن غصہ نہ کرنا, جاؤ. اب یہ آیا, اب جب گھر پہ آیا تو معلوم ہوا کہ اس کے قبیلے والے نے ایک نوجوان کو دوسرے قبیلے والے نے مار دیا. اب جب یہ سنا تو فوراً جو ہے گھر کے اندر داخل ہوا, تلوار لیا, اسلحہ لیا, اور لینے کے بعد گھر سے باہر نکلا. جیسے ہی باہر نکلا اب اسے یاد آ گیا کہ رسول اسلام نے فرمایا تھا کہ غصہ نہ کرنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر جو ہے غصے کو نہ ضبط کرتا, اس پہ عمل نہ کرتا, تو ظاہر سی بات ہے کہ دو قبیلے میں جو ہے قتل و غارت ہوتا. تو بہرحال یہ غصہ ہے, اور جس کے لیے آپ دیکھیں خود ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہر موقع کو فرمایا کس طریقے سے جو ہے ضبط کیا. اسی لیے کاظم کہتے ہیں. خود ساتویں امام موجود ہیں اور ایک شخص آیا اور آنے کے بعد ساتویں امام کو برا بھلا کہہ رہا ہے, جو بھی اس کے زبان میں ہے, اس کے ذہن پہ ہے, اس کے دل میں ہے, امام کو برا بھلا کہہ رہا ہے. لیکن امام جو ہے ضبط کر رہے ہیں بردباری کے ذریعے. امام خاموش ہے, برا بھلا کہہ رہا ہے. امام کے چاہنے والے جو ارد گرد تھے انہوں نے کہا کہ مولا بس اجازت دیجئے تاکہ ہم جو ہے اسے مارے. امام نے کہا کہ نہیں, اب کہہ چکا, جتنے الفاظ تھے برا بھلا سب ختم ہو گیا, اب چلا گیا. اب جب چلا گیا تو اب ساتویں امام نے کہا کہ ہم جو ہے جانا چاہتے ہیں اس کے بعد. تو لوگوں نے باہر آ گئے, بعض نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اب جو ہے جا رہے ہیں بدلہ لے. اب امام اس کے گھر پہ گئے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ شخص جو ہے گھر پہ موجود نہیں ہے. واقعہ بہت دقیق ہے, غور سے سنیے گا. معلوم یہ ہوا کہ وہ گھر پہ نہیں ہے. امام نے پوچھا کہاں ہے, تو معلوم ہوا کہ وہ جو ہے کھیت میں ہے, کام کر رہا ہے. اب امام چلے. اب جب امام چلے وہ شخص موجود ہے اور کھیت سے گزرے. اب وہیں سے آواز دے رہا ہے کہ ہمارا نقصان ہو جائے گا, ہمارا نقصان ہو جائے گا. لیکن امام اس کے پاس گئے. اب جانے کے بعد امام نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم جو یہ کہہ رہے تھے کہ نقصان ہوا تو کتنے کا ہوا ہوگا. اس نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں. امام نے کہا کہ اندازاً, کہا 100 اشرفی. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جب اناج نکلتا, گندم وغیرہ جب پیدا ہوتا تو کتنا ہوتا. کہا ہمیں معلوم نہیں. امام نے کہا اندازاً, کہا 200 اشرفی. امام نے کہا لو یہ 300 اشرفی. اسے امام نے دیا اور کہا کہ دیکھو جو تم نے ہمیں برا بھلا کہا ہے, اگر ایسی بات ہے تو پھر اللہ جو ہے ہمیں معاف کرے, اور اگر تمہاری غلطی ہے تو بھی اللہ تمہیں معاف کر دے. اب اس کے بعد وہ جو ہے امام کے قدموں پہ گر گیا. کہا کہ آپ سب سے زیادہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ محب ہے. ہم جو ہے آپ سے محبت کرتے, اس سے پہلے ہم آپ سے دشمنی کرتے تھے. اب امام آ گئے, مسجد میں آئے ساتویں امام. اب جب مسجد میں آئے تو کیا دیکھا, دوسرے افراد بھی موجود ہیں اور یہ شخص جو ہے بیٹھا ہوا امام کی تعریف کر رہا ہے. اور جو اس کے عقیدے کے افراد تھے کہا کہ کیا ہو گیا. آپس میں جو ہے وہ لڑنے لگے کہ ابھی تک جو ہے تم برا اور بھلا کہتے تھے اور آج جو ہے تم تعریف کر رہے ہو, آج تعریف کر رہے ہو. اب اس کے بعد جو ہے امام نے اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جو طریقہ تم اپنا رہے تھے وہ طریقہ اچھا تھا یا جو طریقہ ہم نے استعمال کیا وہ اچھا. سمجھے آپ تھے اس طریقے سے. تب ظاہر سی بات ہے کہ جب دشمن ہے اور اس طریقے سے امام جو ہے بردباری کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ جو ہے پیش آ رہے ہیں, تو اب یہ امام جو ہے یہ کیسے برداشت کریں گے کہ ایک مومن ہو اور دوسرے مومن کو جو ہے وہ اذیت پہنچائے. امام جو ہے کیسے برداشت کریں گے. جیسا کہ آپ نے سنا ہے, پورا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ علی بن یقطین کا واقعہ, علی بن یقطین کا واقعہ کہ یہ جو ہے ہارون کے وزیر تھے,
وزیر تھے اور ہر موقع پہ امام نے آگاہ کیا۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ وہ جو تحفہ دیا تھا امام نے پہلے ہی کہہ دیا کہ تم اپنے پاس رکھو، اور حاسدوں نے جو جاسوس تھے شکایت کی۔ یا مثلا دوسرا موقع آپ دیکھیں کہ امام نے جو حکم دیا کہ اس طریقے سے وضو کرو، ہے نا، یعنی جس طریقے سے دوسرے افراد وضو کرتے ہیں اس طریقے سے وضو کرو۔ تو امام نے جو حکم دیا تھا، دیکھیں بہت دقیق بات ہے، امام نے جو حکم دیا تھا کہ مثلا وضو جو ہے اوپر سے نیچے، اب امام نے کہا کہ اس طریقے سے وضو کرو الٹا، تو یہ وضو صحیح تھا یا غلط؟ امام نے حکم دیا ہے تو امام تو غلط حکم نہیں دے سکتے ہیں، یہ تو جوش میں پڑ جاتے ہیں، سرکاری وضو اور فلاں وضو ہے نا، امام نے حکم دیا تھا، امام نے حکم دیا تھا کہ اس طریقے سے کرو، یعنی امام کا حکم ہے تو وہ صحیح ہے، پھر امام کا حکم ہوا کہ اس طریقے سے کرو، ہے نا، تو ہر طریقے سے آپ دیکھیں کہ امام نے آگاہ کیا۔ تو یہی علی بن یقین ہے کہ ایک مرتبہ ان کے پاس ابراہیم سازبہ یہ بکری وغیرہ چرایا کرتے تھے، غریب تھے، اور یہ علی بن یقین جو ہے یہ ہارون کے وزیر۔ تو ایک مرتبہ وہ آئے ملنے آئے تو بہرحال ملاقات نہیں کی ہے نا، کہ غریب آدمی اور جو ہے توجہ نہیں دیا، جو توجہ نہیں دیا۔ اب چند دن کے بعد جو ہے خود علی بن یقین یہ گئے حج کرنے، اور اس کے بعد فارغ ہوئے تو امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جب امام کو سلام کیا تو امام متوجہ نہیں ہوئے، پھر اس کے بعد جو ہے امام کو سلام کیا تو امام متوجہ نہیں ہوئے۔ اب یہ پریشان ہو گئے، اور پریشان ہونے کے بعد کہا کہ مولا کون سی غلطی ہو گئی ہے؟ کہا کہ دیکھو جو ابراہیم آیا تھا تم سے ملنے، اور تم نے جو ہے اس کا استقبال نہیں کیا، توجہ نہیں دی، لہٰذا جو ہے ہم ناراض ہیں۔ اب یہ پریشان ہوئے کہ مولا اگر آپ ناراض رہیں گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ تو امام نے کہا کہ اس سے معافی مانگو۔ کہا کہ مولا کہاں مدینہ اور کہاں کوفہ، ہم جو ہے کیسے جا سکتے اتنی جلدی؟ تو امام نے کہا کہ دیکھو ہم جو ہے انتظام کریں گے، اور تم جو ہے بقی کے پاس جاؤ، اور وہاں پہ ایک سواری ملے گی، اور اس پہ تم سوار ہو جانا ہے اور اس کے پاس پہنچ جاؤ۔ اب یہ آئے اور آنے کے بعد جو ہے اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں اور اس پہ سوار ہوئے، اور فوراً جو ہے اس کے گھر کے سامنے پہنچ گئے۔ اب جب گھر کے سامنے پہنچے تو دخل الباب کیا، کھٹکھٹایا، ابراہیم نکلے، دیکھا، چونک گئے، کہا کہ وزیر اور کہاں ہم غریب، یہ ہمارے دروازے پہ کیسے آ گیا؟ ابھی تو ہم سے بات بھی یہ نہیں کر رہے تھے، اور کیسے جو ہے یہ وزیر ہمارے دروازے پہ آ گیا؟ اب جب دیکھا تو علی بن یقین نے کہا کہ دیکھو ہم سے غلطی ہو گئی ہے، تم جو ہے ہمیں معاف کر دو۔ جب تک تم معاف نہیں کرو گے اس وقت تک امام ہم سے راضی نہیں ہوں گے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ کہا کہ ہم نے جو ہے معاف کر دیا۔ تو کہا کہ ایسے نہیں، ہم جو ہے لیٹتے ہیں اور اپنے قدم کو، اپنے پاؤں کو، جوتی کو ہمارے رخسار پہ رکھو۔ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور آخرکار جب بار بار اصرار کیا تو پھر انہوں نے جو ہے اپنی جوتی کو، یعنی اپنے قدم کو ان کے رخسار پہ رکھا ہے۔ کہا کہ تاکہ یہ جو ہے دلیل ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یا اہل بیت معصومین علیہ السلام کو یہ برداشت نہیں ہے کہ کوئی مومن جو ہے مومن کو ذلیل کرے، اسے رسوا کرے۔ یہاں تک حکم ہے خود چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کہ دعا میں آپ دیکھیے گا صحیفہ سجادیہ میں کہ کس قدر جو ہے ثواب ہے کہ اگر جو ہے مومن کے حقوق کو ادا کر رہا ہے۔ تو مختصر یہ کہ مثلا جو ہے ایک مومن آ رہا ہے، اگر بوڑھا ہے بیچارہ، نہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ آگے تک نہیں جا سکتا، تو اسے جگہ دے دے، یا مثلا معلوم ہے کہ یہ بزرگ ہیں اور ایسے نہیں بیٹھ سکتے، تو دیوار سے ہٹ جائے، انہیں جگہ دے دے کہ وہ جو ہے دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ جائیں۔ تو یہ تمام ایک عمومی بات کر رہے ہیں، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، ایک تو مثلا بس مختصراً دو جملے میں اشارہ کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہی امام ہے کہ کس طریقے سے بردباری کے ذریعے
لیکن آپ اگر غور کریں کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں جو بھی آ گیا، یہاں تک کہ اگر دشمن بھی آیا تو اسے بھی اگر سوال کر دیا تو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ جیسا کہ جنگ کے میدان میں جنگ ہو رہی ہے، مولا علی ہے، سامنے جو ہے دشمن ہے، اور اس نے سوال کیا کہ آپ اپنے تلوار کو دے دیجئے۔ مولا علی نے کیا کیا؟ فوراً دے دیا۔ اب جب فوراً دے دیا تو اس نے کیا کہا کہ آپ کو کون بچائے گا؟ علی نے کہا تم سمجھتے ہو کہ تلوار سے مارا جائے گا زندہ رہے گا؟ کہا خدا بچائے گا۔ تب اس کے بعد جو ہے اس نے سوال کیا کہ یہ بتائیے جنگ کا میدان ہے اور ہم دشمن ہیں اور ہم نے سوال کیا اور آپ نے دے دیا۔ امام نے کہا کہ کبھی کوئی سائل جو ہے ہمارے در سے خالی ہاتھ نہیں گیا، تم نے جو ہے سوال کیا تھا، اس وقت جو ہے تم ہمارے سامنے سائل بن کر آئے تھے، اتنا سننا تھا، فوراً قدموں پہ گر گیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ مولا نے میدان جنگ کو مدرسہ بنا دیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ تو اسے جو ہے مدرسہ بنا دیا کہ دیکھو یہ جو ہے دین ہے۔ یا رسول اسلام سے جب دشمن نے سوال کیا، رسول اسلام نے بھی ذوالفقار دے دیا۔ اب اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ بتائیے دین ہے کیا آپ کا؟ آپ کا دین کیا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کیا دین بچائے؟ ایک دو چیز تو ہے نہیں، تمام چیزیں ہیں، معاشرہ ہے، یہ ہے، حقوق ہے، ہر ایک چیز ہے۔ تو اب تمام چیزوں کو پوچھ رہا ہے تو کہا کہ یہ تو مسئلہ ہو جائے گا، یہ بتائیں گے ایک ایک کر کے، تو جنگ کا میدان ہے۔ تو رسول اسلام نے کیا کہا اللہ کی اطاعت کرنا اور مخلوق خدا سے محبت کرنا۔ کہا یہی دین ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کو۔ تو ہر ایک کے ساتھ، ابھی موضوع چھوڑ دیا، تھوڑا آگے بڑھے، ہر ایک کے ساتھ جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فضل کیا۔ جتنے انبیاء ہیں رسول اسلام کو چھوڑ کر 1,24,001 کا سب نے عدل کیا، لیکن 14 معصومین یہ جو ہے فضل کرتے ہیں۔ لہذا جو ہے انسان کو فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بہت نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم تو جمعرات جمعہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہر مہینے روزہ رکھتے ہیں اور اتنی عبادت کرتے ہیں۔ لہذا جو ہے انسان کو اپنے عبادت پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، ہے نا۔ اللہ کا فضل ہو، ہے نا، فضل دیکھے، فضل اور عدل، تو معصومین علیہ السلام کا پروردگار کا فضل چاہیے۔ 14 معصومین وہ فضل کے ذریعے۔ اب ایک واقعہ سنائیں دقیق آپ کو کہ 2 افراد تھے اور سفر کر رہے تھے، تو ایک شخص کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ہے واقعہ بھول گئے آپ، لگ رہا ہے 3 روٹیاں تھیں۔ تو سفر کر رہے تھے، راستے میں بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد کھانے لگے۔ جب کھانے لگے تو اتفاق سے ایک شخص اور آ گیا، وہ بھی مہمان ہو گیا۔ اب جب مہمان ہو گئے، تینوں افراد کھائے، اور جب وہ مہمان کھا چکا، جب جانے لگا تو پھر جو ہے 8 درہم دیا۔ 8 درہم دیا۔ تو جب 8 درہم دیا تو پھر جو ہے یہ ہوا کہ جس کے پاس جو ہے 5 روٹیاں تھیں، اس نے 5 درہم لیا اور اسے جو ہے 3 درہم دے دیا۔ 3 درہم دیا تو اس نے کہا یہ عدل نہیں ہے، ہمیں جو ہے 4 چاہیے۔ تو کہا کہ نہیں 3 لے لو۔ کہا کوئی سوال ہی نہیں ہے، آدھا آدھا۔ 5 روٹیاں تھیں اس کے پاس، اس کے پاس 3۔ کہا یہ عدل نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ چلو علی کے پاس چلتے ہیں۔ اب جو ہے دونوں آئے اور جس کے پاس 3 روٹیاں تھیں اس نے کہا کہ علی عدل نہیں ہوا۔ امام نے کہا رکھ لو، اسی پہ صابر رہو، شاکر رہو، اسی میں فائدہ ہے، رکھ لو۔ کہا کہ نہیں ہمیں عدل چاہیے۔
تو مولا نے کہا کہ اب سنو، ہر روٹی کے تم 3 ٹکڑے کرو۔ کتنے ٹکڑے ہوئے؟ 24 ٹکڑے ہوئے۔ امام نے کہا جس کی 5 روٹیاں تھی اس کا 15 ٹکڑا ہوا، اور جس کی 3 روٹیاں تھی اس کے 9 ٹکڑے ہوئے۔ تو امام نے کہا ہر ایک نے 8 روٹیاں کھائی، جس کے 5 تھے اس کی 8 روٹیاں وہ مہمان کھایا، تمہارے پاس 9 ٹکڑے ہوئے، 1 ٹکڑا تمہارا کھایا۔ کہا کہ تم 1 درہم لو، اسے 7 دو۔ سمجھے آپ؟ تو یہ ہے نا کہ عدل اور فضل۔ تو اہل بیت کا جو ہے فضل ہوتا ہے، آپ دیکھیں گھر کے اوپر جو لکھا ہوا ہوتا ہے، کیا لکھا ہوا ہوتا ہے؟ ھذا من فضل عدل لکھا ہوتا ہے، ھذا من فضل ربی۔ معلوم ہے کہ عدل سے نہیں بنا ہے، اللہ کے فضل سے بنا ہے۔ اگر عدل سے ہوتا تو نہیں بنتا ہے نا۔ تو یہ جو ہے عدل سے نہیں بنا، جو بلڈنگ کھڑی ہو گئی ہے اور جو کوٹھی اور جو بنگلہ بنا لیا اوپر لکھے رہتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا ھذا من فضل ربی، اللہ کے فضل سے بنا ہے۔ عدل ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والا۔ تو ہر ایک یہ کہتا ہے نا کہ اللہ کے فضل سے۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، امام کا چاہنے والا۔ اس نے کہا کہ مولا ہم غریب ہیں، فقیر ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں غور کیجئے گا، ہم فقیر ہیں، ہم 3 دن سے بھوکے ہیں، مولا آپ جو ہے ہمیں چند روٹیاں دے دیں، کچھ دے دیں۔ گھر پہ بیوی اور بچے بھی بھوکے ہیں۔ امام نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھی امام نے، اور وہ جو شخص تھا جو فقیر تھا اس نے بھی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد امام جانے لگے، وہ شخص بھی امام کے پیچھے ہے۔ امام گھر کے قریب پہنچے، اس نے کہا مولا ہم بھوکے ہیں، مولا ہمارے بچے بھی بھوکے ہیں، بیوی بھی بھوکی ہے، مولا ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم جا کر انہیں کیا کہیں گے؟ تو امام نے کہا کہ اپنے دامن کو پھیلاؤ۔ اس نے دامن کو پھیلایا، امام نے خاک کو اٹھایا، اس کے دامن میں رکھ دیا، کہا لے جاؤ۔ اب جو دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ہیرے اور جواہرات ہیں۔ اس نے کہا مولا ہیرے اور جواہرات تو ہے نا ایک زمانے میں آمادہ ہوتا ہے، 10 سال لگ جاتا ہے نا، سال بھر لگ جاتا ہے۔ اب کوئلہ جو ہے تو جلدی ہو جاتا ہے نا، 30 روپیہ کلو، 20 روپیہ۔ کہا کہ یہ تو ایک وقت لگتا ہے کہ ہیرے اور جواہرات جو ہے آمادہ ہوتے ہیں، نکلتا ہے، اور آپ نے صرف ایک نظر کیا اور خاک جو ہے وہ ہیرے اور جواہرات بن گئے۔ اور ہیرے میں تو ایک زمانہ لگتا ہے، 1 سال 10 سال لگتا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ وہ عدل ہے، یہ ہمارا فضل ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو اہل بیت کے فضل کتنے ہیں آپ دیکھیں، اب شمار کریں گے اسی میں تو ظاہر سی بات ہے وقت درکار ہے۔ تو مختصر یہ کہ بہت مشہور واقعہ ہے نا کہ چور آیا اور کہا مولا ہم نے چوری کی ہے۔ امام نے کہا کہ جاؤ چلے جاؤ، خاموش رہو۔ پھر کہا چوری کی ہے، پھر کہا چوری کی ہے، 2-3 مرتبہ کہہ لیا۔ اب اس کے بعد جو ہے امام نے کہا کمبر سے لاؤ، انگلیاں کٹ گئی۔ اب جو ہے باہر نکلا، جب باہر نکلا تو مسجد کے باہر لوگ جو کھڑے تھے دیکھا، ہر جگہ ابھی بھی ہے باہر کھڑے تھے، تو جو چاہنے والے تھے کہا کہ دیکھو مولا علی نے عدل کیا ہے، اور جس کی انگلیاں کٹی تھی وہ بھی خوش ہے نا کہ ہمیں جو ہے پاک کر دیا ہے، آخرت کے عذاب سے جو ہے ہمیں بچا لیا۔ اب جو دشمن تھے اب وہ کہنے لگے کہ دیکھا علی کو مانتے بھی ہیں، انگلیاں بھی کاٹی گئی ہے، کیا فائدہ کہ علی کو مانتے ہو دیکھو اور علی نے تمہارے ہاتھ کو کاٹ دیا ہے، ہمارے والے کو مانتے تو چوری بھی کرتے، انعام بھی ملتا۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ کہا کہ دیکھو یہ جو ہے نا ہاتھ کاٹ دیا، مانتے ہو۔ اب مولا علی کو معلوم ہوا، مولا نے حکم دیا بلاؤ اسے۔ اب وہ شخص آیا اور جیسے بھی آیا ہاتھ میں انگلیاں ہے، امام نے جو ہے نا انگلیاں رکھ دی وہیں پہ، ایک کپڑا رکھ دیا، جو انگلیاں کٹی ہوئی تھی جڑ گئی، خون دوڑنے لگا، روانی آ گئی۔ مولا کاٹا تھا تو جوڑا کیوں؟ اگر جوڑ نہیں تھا تو کاٹا کیوں؟
مولا نے کہا وہ جو کاٹا وہ میرا عدل تھا، یہ جوڑا یہ میرا فضل ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ تو اب آپ دیکھیں جو بھی درے اہل بیت پہ آ جاتا ہے، ہر ایک کے ساتھ جو ہے نا فضل ہے، ہر ایک کے ساتھ، اور جو چاہنے والا ہو، جیسا کہ ملتا ہے کہ کاظمین ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں کاظمین میں عراق میں بادشاہ جو تھا اس کا نام تھا حسن پاشا، اس کا نام تھا، وہ حکومت کرتا تھا۔ تو بہرحال ایک دن جو ہے اس نے سب کو بلایا۔ شیخ نوری یہ جو ہے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دن سب کو بلایا، جتنے جو ہے افراد تھے، اس کے علماء تھے، عثمانی افراد تھے، سب کو جو ہے بلایا، اور بلانے کے بعد اس نے سوال کیا، کہا کہ تمام علماء سے پوچھا کہا کہ یہ بتاؤ کہ ماہ رجب کی جو پہلی شب ہوتی ہے تو اسے نور بارہ کیوں کہا جاتا ہے، یعنی نور کی برسات ہوتی ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ایک نے کہا کہ اس لیے کہ جو قبور ہے ولی خدا ائمہ کی جو قبور ہے تو آسمان سے نور کی بارش ہوتی ہے۔ تو اب پوچھا دیگر جو خادم تھے، ابو حنیفہ کے خادم مجاور وغیرہ، قادری جیلانی کے سب موجود تھے، تو کہا کہ تم نے مشاہدہ کیا ہے کہ نور کی جو ہے بارش ہوتی ہے قبر پہ؟ کہا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا۔ تو بہرحال ایک دل جلا بھی تھا، اس نے کہا اور بھی تو ہے مزار جنہیں واجب الاطاعت سمجھتے ہیں، جوادین کی ساتویں امام کی جو ہے حرم جو قبر ہے، کہا وہاں بھی تو مجاور ہیں، ان سے بھی بلائیے پوچھیے۔ تو اب یہ جو ہے شیخ محمد یہ بتاتے ہیں کہ ان کے والد جو ہے وہاں پہ خادم تھے۔ اب یہ آئے، جب آئے تو سوال کیا، حسن پاشا جو عراق کا حاکم ہو گیا تھا، سوال کیا، کہا کہ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ ماہ رجب کی پہلی شب جو ہوتی ہے تو تمام قبور پہ جو ولی خدا کی قبر ہے، ائمہ ہے، اس میں جو ہے نور کی بارش ہوتی ہے، تو تم نے مشاہدہ کیا ہے؟ تینوں نے کہا ہاں ہم نے کیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے چلو ماہ رجب آنے دو۔ اب جب ماہ رجب آئے گا تو ہم جو ہے خود ہی آئیں گے اور آنے کے بعد مشاہدہ کریں گے۔ اب یہ جب چلے تو اب سوچنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نور جو ہے ظاہری نہ ہو، باطنی نور ہو، ہم نے کبھی جو ہے مشاہدہ نہیں کیا اور ہم نے جو ہے اس طریقے سے کہہ دیا، اب لہٰذا جو ہے اب ہمارے لیے خطرہ ہے۔ اب یہ جو ہے شیخ محمد اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد جو ہے یہ پریشان تھے، گھر پہ آئے ہم لوگ پریشان تھے کہ ہم نے تو ایسا کہہ دیا ہے، ظاہری نور نہیں باطنی نور ہو، پریشان تھے۔ آخر کار جو ہے وہ وقت بھی آ گیا ماہ رجب کے، اب آ گیا۔ اب یہ جو ہے حسن پاشا آیا اور آنے کے بعد حکم دیا کہ آئیے حرم میں، کاظمین میں حرم کے اندر داخل ہوئے۔ اب داخل ہونے کے بعد باقی جتنے افراد تھے زائرین تھے، حکم دے دیا کہ تمام افراد جو ہے وہ چلے جائیں، اب صرف جو ہے وہی پاشا ہے اور یہ جو ہے خادم ہے۔ اب حکم دیا دروازہ بند ہو جائے اور جو ہے تمام فانوس وغیرہ جو ہے اسے گل کر دیا جائے، بجھا دیا جائے۔ اب جو ہے یہ بیٹھا ہوا ہے حسن پاشا حرم میں اور یہ جو ہے ساتویں امام کے حرم میں دعا کر رہے ہیں، امام سے جو ہے وہ توسل کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، سر جو ہے سجدے میں ہے، دعا کر رہے ہیں۔ اور کچھ وقت گزرا یعنی نصف شب، اب جو ہے کیا دیکھا کہ آسمان سے ایک ایسا نور آیا قبر کی طرف۔ کب پڑھیں گے سلوات؟ پڑھیے۔ کم کر دیں گے، زیادہ نہیں پڑھیں گے، اور کیا ہے سلوات یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سینکڑوں سورج کا کرنیں روشنی ایک جگہ جمع ہو گئی ہو، آنکھ جو ہے آنکھیں بند ہونے لگی۔ اب اس کے بعد جو ہے پاشا نے جیسے ہی نور کو دیکھا نہ کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد جو ہے وہ محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھنے لگا۔ اور فوراً
فوراً آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد ان کی پیشانی کو چوما، کہا کہ جب ایسے امام ہوں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی خدمت کریں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ آج بھی تاج محل میں یا جو بھی ساتویں امام سے امام کو ابو الحوائج بھی کہا جاتا ہے، لقب ہے امام کا، جو بھی ان کے در پہ جاتا ہے سوال کرتا ہے تو خالی ہاتھ واپس نہیں آتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے یہی امام ہے کہ ان کے کردار کو دیکھ کر ایک دو نہیں ہے، تفصیلی آپ دیکھیں کہ امام جو ہے ساتویں امام ایک زندان میں نہیں تھے، کئی زندان میں، ایک زندان کے بعد دوسرے زندان میں، دوسرے زندان کے بعد تیسرے زندان میں۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ جو معین کرتا تھا کہ تم جو ہے نگرانی کرو امام کی عبادت کو دیکھ کر، عیسیٰ یا یحییٰ برمکی یہ تمام جو ہے منصور کے پوتے یہ سب تھے، معین کرتا تھا کہ دیکھتے رہو اور سختی کرنا، لیکن جو ہے امام کے کردار کو دیکھنے کے بعد امام کے ساتھ جو ہے اور حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے۔ یہ جو دشمن تھے جب معلوم ہوتا تھا ہارون کو تو وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے ان کے اوپر سختی نہیں کر سکتے، تو جس کی وجہ سے ایک زندان سے دوسرے زندان میں، دوسرے زندان سے تیسرے زندان میں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہی امام ہے کہ معاذ اللہ انہیں ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے جو عورت کو آبادہ کیا، لیکن آئی اور آنے کے بعد صرف اشارہ کر رہے ہیں، مکمل نہیں پڑھ رہے ہیں، کہ آئی اور آنے کے بعد جو ہے خود جو ہے امام کی چاہنے والی ہو گئی۔ یہ جو ہے امام کا کردار، امام کی عبادت کو دیکھ کر، ہاں آزادارو یہی امام ہے کہ جب ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ ہم ساتویں امام کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو جو دربان تھا اس نے کہا کہ دیکھو یہ قید خانہ ہے، قید خانے میں جو روشن دان ہے اس سے دیکھ لو۔ تو اس نے بہت غور سے دیکھا، جب غور سے دیکھا تو کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر اس نے کہا کہ امام تو دکھائی نہیں دیے، کہا کچھ نہیں دیکھا، کہا کہ کچھ تو ہے نہیں، صرف جو ہے ایک سفید چادر ہے پڑی ہوئی ہے۔ تو کہا کہ وہی امام ہے، وہی امام ہے۔ ہاں عزادارو آپ دیکھیں کہ یہی امام ہے کہ جب ان سے چاہنے والے امام کے جب اصفہان سے آئے کہ امام کی زیارت کریں، لوگوں سے پوچھا تو ایک شخص نے یہ کہا کہ یہیں کھڑے ہو جاؤ، یہیں سے تمہارے امام جائیں گے۔ وہ شخص جو ہے کھڑے تھے اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک جنازہ جو ہے سامنے سے گزر گیا۔ تب ان افراد نے جو ایران سے آئے تھے سوال کیا کہ ہم جو ہے امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہا تم نے دیکھا نہیں، ابھی تو امام کا جنازہ تمہارے سامنے سے گزرا ہے۔ سر پیٹ لیا، رونے لگے۔ ہاں آزادارو امام قید خانے میں تھے، روایت میں یہ ہے، وفات الجنان میں بھی دیکھیے گا جسے جو روایت ہے کہ قید خانے میں بھی ایک ایسا کنواں تھا، قید خانے میں بھی ایک ایسا گہرا کنواں تھا اور اس میں امام تھے۔ ہاں آزادارو امام شہید ہوئے، ہتھکڑیاں تھیں، امام کا جنازہ قلعہ بغداد پہ رکھا ہوا تھا اور امام کے جنازے کو مزدوروں نے اٹھایا۔ میں کہوں گا مولا آپ کا جنازہ اٹھ گیا، لیکن ہائے حسین کربلا کے میدان میں بے غسل و کفن جنازہ پڑا تھا۔ ہاں عزادارو قدرت کی آواز آئی کہ حسین تم تنہا کربلا میں نہیں رہو گے بلکہ جو ہے پنجتن رہیں گے، یعنی ان کی شبیہ رہے گی۔ آواز آئی حسین سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ حسین نے کہا نانا سے۔ کہا نانا کی شبیہ کربلا میں ہوتی، وہ علی اکبر ہے۔ اور سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ بابا علی سے۔ کہا علی کی شبیہ عباس ہوئی۔
کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ ماں سے کہا ماں کی شبیہ زینب ہوگی۔ اور سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ بھائی حسن سے، بھائی کی شبیہ قاسم کربلا میں ہوں گے۔ ہاں عزادارو، آپ دیکھیں تاریخ میں کہ جب بھی دیکھیں حضرت عباس کا مصائب پڑھا جاتا ہے اور اگر بھتیجی کا ذکر نہ ہو تو مصائب مکمل نہیں۔ جناب سکینہ کی بعض علماء سے ہم نے سنا ہے کہ اگر انسان نا امید ہو جائے تو جناب سکینہ کا واسطہ دے کر دعا کرے، اس لیے کہ جناب سکینہ جو ہے نا امید ہوئی۔ پہلا تو یہی کہ حضرت عباس چلے، سکینہ نے کہا کہ چچا عباس پانی لے کر آئیں گے، لیکن کیا دیکھا کہ امام حسین علم لے کر آ رہے ہیں۔ جناب سکینہ نا امید ہو گئی، پانی نہیں آیا۔ امام حسین مقتل میں گئے، میدان میں گئے اور سواری آئی، ذوالجناح آیا خیمے کے پاس، اپنے قدموں کو زمین پہ پٹک رہا ہے۔ سکینہ نے سوچا بابا آیا، لیکن خیمے کے باہر نکلی، کیا دیکھا؟ سواری آئی ہے لیکن بابا نہیں آئے۔ ذوالجناح کے پاؤں سے لپٹ کر بیان کرنے لگی کہ یہ میرے بابا کے رہوار، یہ بتا کہ میرا بابا کہاں ہے۔ اور آخر میں ایک فقرہ کہا، اے بابا کے رہوار بس اتنا بتا دے کہ جب میرے بابا کو شہید کیا گیا اس وقت پانی ملا تھا یا نہیں۔ ہاں آزادارو، یہی سکینہ ہے کہ قید خانے شام میں سکینہ جو ہے برابر بابا کو یاد کر کے رو رہی ہیں، یہاں تک کہ جناب سکینہ جب طاہر کو دیکھتی تھی سوال کرتی تھی، پھوپھی اماں یہ طاہر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ اپنے اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں، اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ جناب سکینہ سوال کرتی تھی، پھوپھی اماں ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ ہاں آزادارو، زندان ہے، بس آخری فکرہ زندان ہے۔ اور یہاں تک کہ ایک وقت آ گیا کہ زندان میں ایک مومنہ کھانا لے کر آئی، بس آخری فکرہ چھوڑ دیا سب۔ ایک مومنہ کھانا لے کر آئی اور لانے کے بعد جناب سکینہ کے سامنے رکھ دیا، کہا کہ بی بی اس کھانے کو کھائیے۔ جناب سکینہ نے سوال کیا، کہا کہ یہ نذر ہے یا صدقہ ہے؟ کہا کہ بی بی تم قیدی ہو، لہذا جو ہے تم کھا لو۔ اس سے کیا مطلب کہ نذر ہے یا صدقہ ہے؟ تو جناب سکینہ نے کہا کہ ہم اہل بیت پہ صدقہ حرام ہے۔ جب یہ کہا تو ایک مرتبہ اس مومنہ نے سوال کیا، کہا بی بی یہ بتاؤ کہ کہاں کی رہنے والی ہو؟ کہا مدینے میں کہاں گھر ہے؟ کہا محلہ بنی ہاشم۔ لیکن ابھی بھی اسے یقین نہیں ہوا، کہاں قیدی اور کہاں آل محمد، یقین نہیں ہوا۔ کہا کہ بی بی یہ بتاؤ کہ تمہارے دادا کا کیا نام ہے؟ کہا علی، لیکن ابھی بھی یقین نہیں ہوا۔ کہا کہ علی کے دو بیٹے تھے، کیا نام ہے؟ کہا ایک کا نام حسن اور ایک کا نام حسین۔ کہا ایک بیٹا اور بہت شجاع تھا، اس کا کیا نام ہے؟ کہا اس کا نام عباس ہے۔ کہا کہ ان کی بیٹیاں بھی تھی، کہا بڑی بیٹی کا کیا نام ہے؟ کہا زینب۔ کہا چھوٹی بیٹی کا کیا نام ہے؟ کہا ام کلثوم۔ اب بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہاں قید اور کہاں جو ہے آل محمد۔ اب اس کے بعد جو ہے اس نے سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ حسین کے بیٹے تھے، بڑے بیٹے کا کیا نام تھا؟ کہا زین العابدین۔ کہا اور بھی بیٹا تھا؟ کہا علی اکبر۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ حسین کا ایک چھوٹا بیٹا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ کہا کہ علی اصغر، بس آخری فکرہ، کہا علی اصغر۔ کہا کہ حسین کی بیٹیاں بھی تھی، کہا فاطمہ کبریٰ اور صغریٰ۔ اس کے بعد سوال کیا، بتاؤ ایک بیٹی اور تھی، بس آخری فکرہ، ایک بیٹی اور تھی، اس کا کیا نام تھا؟ جناب سکینہ نے کہا کہ دعا کرو کہ وہ مر جائے۔ کہا بیوی یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہا کہ جس کے بارے میں آپ پوچھ رہی ہوں میں سکینہ ہوں۔ کہا اے بی بی کیا
پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار یہ جو وبائی بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما، جو اس مرض میں مبتلا پروردگار میں شفاء عاجل عنایت فرما، کریم حضرت کے زور میں عاجل فرما، ہمیں ان کے عوان انسان شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر سید شعور حیدر ابن انعام حیدر، سیدہ کنیز فاطمہ بنت حسن رضوی، سیدہ علقمہ بنت شعور حیدر، علی امام و تمام مرحومین اپنے اپنے مرحومین مومنین مومنات کے روح کو ایصال فرما دیں۔